جائے گی۔ یاد رکھیں ایک اور پرابلم ہے کہ انسان کی طبیعت کسی فیلڈ میں لگتی ہے اور کسی فیلڈ میں نہیں لگتی۔ آپ اگر یہ سوچیں کہ میں سائنس میں آگے نہیں نکل سکتا، میں انجینئرنگ میں آگے نہیں نکل سکتا، تو بہت سارے شعبے ہیں جن شعبوں کے اندر آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں پر لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی عظمت کا سکہ بٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت کس چیز کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کبھی اسپورٹس میں آپ بہت سارے اسپورٹس مین کو دیکھیں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوتی، لیکن ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بننا ہے، تو وہ اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ وہاں تک دوسرے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں پہنچ پاتے، اور جتنی انکم اتنی ان کی ہوتی ہے، اتنی ہائی ڈگری لیے ہوئے بڑے سے بڑے پروفیشنل کی بھی جو ہے اتنی سیلری ملتی نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں پینٹنگ کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے رننگ کا معاملہ ہے، ایتھلیٹکس کے اندر آپ دیکھیں تو بہت سارے شعبے ہوتے ہیں کہ آدمی ان شعبوں کے اندر محنت کر کے اپنے آپ کو پروف کر سکتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی فیلڈ کے اندر کسی چیز کے اندر ہم محروم ہیں تو ہمیں اللہ نے جو دوسری خوبیاں عطا فرمائی ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور نہ توجہ دینے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو صلاحیتیں اللہ نے دوسری رکھی ہیں وہ صلاحیتیں بھی ہماری دم توڑ دیتی ہیں۔ اب میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاؤں کہ میرے کریم نے کتنا واضح لفظوں میں فرما دیا، ایک انسان کے لیے بہتر سے بہتر بننے کے لیے میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو انسان مرد اور عورت کو میں نے جو پیدا کیا اور اس میں جو قبیلے میں نے بنائے ہیں، ان قبیلوں کو بنانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور ایک دوسرے کے بارے میں معلومات رکھ سکیں، اور اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آپ سوسائٹی کے اندر اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اور دیگر چیزوں کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کی عزت ہو، تو آپ کا لک بھلے کمزور ہو، فائنینشیل آپ کا بھلے کافی کمزور ہوں، آپ دوسرے اعتبار سے کمزور ہوں، لیکن اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر تقوی اگر آپ نے اختیار کر لیا، تو میرا مولا آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ہمیں بہت سارے سولیوشن بتائے ہیں کہ ان سولیوشن کی بنیاد پر تم جو ہے وہ احساس کمتری سے نکل سکتے ہو اور اپنا مقام بنا سکتے ہو۔ خود حضرت بلال کی زندگی کو آپ دیکھ لیں تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ کالا تھا، آواز ہکلاتی ہوئی تھی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کرانے سے پہلے کسی کے غلام تھے، گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، لیکن اب آپ دیکھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول فرمائی، اور اس کے بعد سچویشن یہ ہوئی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر مسجد نبوی میں اذان دینے لگے، تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی ہکلاتی ہوئی آواز کی وجہ سے پروناؤنس ان کا پرفیکٹ نہیں ہوتا تھا بسا اوقات، تو پڑھے لکھے لوگ آ کر کے سرکار سے کہتے ہیں کہ بلال کو روک دیجئے، ان سے پروناؤنس پرفیکٹ ادا نہیں ہوتا، اور ان کی جگہ پر کسی اچھے پروناؤنس والے کو کھڑا کیا جائے تاکہ مطلب اچھی طریقے سے اذان کہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا، اور اس کے بعد جب اذان کہنے والے نے اذان کہی تو وہ فیلنگ اور وہ فائدہ اور وہ احساس لوگوں کو نہیں ہوا، اور وہ طبیعت کے اندر سکون نظر نہیں آیا جو حضرت بلال کی وجہ سے آتا تھا، اس لیے کہ حضرت بلال اذان تو کہتے تھے، ہکلاتی ہوئی آواز ضرور تھی، رنگ کالا ضرور تھا، حبشہ سے آئے ہوئے تھے، کمزور تھے، غریب تھے، لیکن ان کے دل میں درد تھا، سوز تھا، سچی محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کی اذان کو دنیا پسند بھی کرتی تھی، بلکہ یہاں تک کہ حضور کے وصال کے بعد اللہ اکبر صحابہ ان کو خط لکھ کر کے بلائے کہ آپ آئیے، اور جب آئے وہ مدینہ منورہ، اللہ اکبر، تو ان سے کہا گیا وہی اذان سناؤ جو حضور کے زمانے میں تم سناتے تھے، اور حضرت بلال نے جب اذان سنائی تو سب کی ہچکیاں بند گئیں اور سب رونے لگے۔ پتہ یہ چلا
کہ آپ لک وائز دوسرے اعتبار سے بھلے کم ہوں، لیکن اگر آپ کا درد پرفیکٹ ہے، آپ کا سوچ پرفیکٹ ہے، آپ کے اندر تقوی موجود ہے، تو عزت دینے والی ذات خدا کی ہے، وہ آپ کو عزت ضرور عطا فرمائے گا۔ تو احساس کمتری سے نکلیں، آپ اپنے اندر موجود خوبیوں کو تلاش کریں، اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی زندگی کے اندر میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ مایوس کبھی بھی نہ ہوں۔